جو جذبات کا اظہار ہے، میں نے پہلے بھی باہر کے پلیٹ فارم سے جملے کا سہارا لیا تھا. الفاظ سہارا ہوتے ہیں آپ کے جذبات کا اظہار کا، اور بعض سچویشن ایسی ہوتی ہیں جہاں الفاظ ماند پڑ جاتے ہیں، الفاظ کم ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے. اور شاید دوسری بار میری زندگی میں ایسا ہوا ہے، میرے دوستوں سے مجھے ہمیشہ یہ پذیرائی ملی ہے کہ میں اچھی گفتگو کر لیتا ہوں، الفاظ اچھے چن لیتا ہوں. ناصر صاحب مذاق میں اس کو ذرا اور انداز میں بھی کہتے ہیں، لیکن مجھے آج واقعی احساس ہوا کہ مجھے کھوکھر کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے تکلیف ہوئی ہے، مجھے الفاظ نہیں مل سکے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کھوکھر ایسا پیکج تھا، اس کو صاحب کہتے ہوئے اور اس کو مرحوم کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے. یہ حقیقت ہے، اب کہنا پڑے گا، چلا گیا. وہ صرف دوست نہیں تھا، وہ پورا پیکج تھا. ایک زمانے میں میرے بعد میں بہت سارے دوست ہیں، لیکن بہت متحرک دوستیاں تھیں، جیسے نوجوانوں کے گروپس ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ تعلق بننے کے بعد ایک گروپ میں ہم سروائیو کر رہے تھے، بعد میں سروائیو کر رہے ہیں. لیکن اس کے تعلق کی خوبی یہ تھی کہ وہ بیک وقت دوست بھی تھا، مونس بھی تھا، غمخوار بھی تھا، ایڈوائزر بھی تھا، ڈیفینڈر بھی تھا. میری ذات کے حوالے سے میں اس بات سے پوری طرح آگاہ ہوں کہ میری عدم موجودگی میں دوستوں میں کسی کو بات نہیں کرنے دیتا تھا، لیکن میری موجودگی میں جتنا کرٹیسزم وہ مجھ پہ کرتا تھا شاید کسی اور دوست کی وہ زور نہیں تھا. اس کی زندگی اتنی تھی اور اس نے بھرپور گزاری، اور دیکھنے میں وداؤٹ رسپیکٹ، میرا دوست تھا، شاید میری یہ جملہ کسی کو اچھا نہ لگے، وہ دیکھنے میں اتنا امپریسو نہیں تھا جتنا بڑا وہ انسان تھا. وہ اندر سے بہت پالشڈ آدمی. اس کی شخصیت کے کسی پہلو سے آپ اس کو دیکھیں، یہ شمشاد کا دور ہے نا، جمع تفریق ایسے دیکھنے میں جو اچھا لگتا ہے وہی ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ 25 سے زیادہ عرصہ گزارنا، اس کی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہوئے میں برملا اعتراف کرتا ہوں کہ جس پہلو سے اس کی شخصیت کو دیکھا جائے، اس کو باپ کی حیثیت میں دیکھا جائے، میں اس کے معاملات میں شامل رہا ہوں. میں کہتا تھا بچوں کو کھینچا کرو، بہت تم نے ڈھیل دے رکھی ہے، بیٹا بڑا ہو رہا ہے، اس کو نہ کھینچو. وہ کہتا ہے یار نہیں کھینچا جا سکتا، مجھ سے میں نہیں کر سکتا. وہ دوست بہت جاندار تھا، وہ باپ بہت جاندار تھا، وہ مسلمان کی حیثیت میں بہت ترقی پسند تھا. وہ روز ایک نئی بات سیکھتا تھا، دوستوں کو سکھاتا تھا، اور گلٹ رہتا تھا اس کو اس پریکٹس کے حوالے سے. جہاں کہیں ہم کو جمع تبلیغ کرتے ہیں تھوڑی بہت، اگر کوئی ایسی بات کسی کیس میں ہو جاتی ہوتی تو اس کا اظہار کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ نہیں یہ غلط ہو گیا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور پھر آئندہ اس کا تدارک کرتا تھا. دوستوں کے درمیان وہ وجہ دوستی کا. بہت سارے ایسے ہم دوست ہیں جن میں مزاج کا یعنی تفاوت ہے، کنٹرڈکشنز ہیں، لیکن اس کے چیمبر میں بیٹھ کے ہم سب کی رائے ایک دوسرے کے بارے میں بہتر ہوئی اور ہم ایک دوسرے کے دوست بنے. جب اس کی وفات ہوئی وہ دیکھیے فوراً چلا گیا، بغیر یعنی بیمار نہیں ہوا، کسی کو کچھ بتا نہیں سکا. وکیل بہت پروفیشنل تھا، فیسیں پہلے لیتا تھا، کم از کم 80-85 فیس کو پہلے لیتا تھا، پھر وہ کیس کرتا تھا. اور اس کے پاس بہت کام ہے اور ہر لیول کا کام ہے، سول جج سے لے کے سپریم کورٹ لیول تک کا کام ہے. جو ہمارا قریبی حلقہ ہے جس میں راجہ ناصر شامل ہے، ڈاکٹر صدیق صاحب ہیں، ملک الطاف صاحب ہیں، پرویز امان صاحب ہیں، ضیافت چیمہ صاحب ہیں، جو ہم 7-8 دوست اس کی چیمبر میں بیٹھتے ہیں. اس کے والد صاحب سے مشاورت ہوئی، اس کا بیٹا یہاں موجود ہے، وہ اس کے ساتھ بات ہوئی. ان کے گھر میں وکیل موجود ہے، ساجد محمود کھوکھر، اس کا بھائی ہے، ہماری بار کا ممبر ہے، اور ایسوسیٹ اصغر امان صاحب میرے ایسوسیٹ ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں ان کو ماشاءاللہ. نیب میں اچھا کام کر کے آئے، اچھی وکالت ہوئی. ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ساجد کے ساتھ اصغر امان صاحب اس کے کام کو دیکھیں گے. جو لوگ فائل اٹھانا چاہتے ہیں وہ ان کی مرضی کی بات ہے، لیکن جو فیسیں دے کر اس کی دفتر رک گئے ہوئے ہیں وہ سارے جو ہیں ان کے کام کے لیے ساجد کھوکھر کام کرے گا اور اصغر امان صاحب کام کرے گے. اس کا بیٹا جو ہے جیسے وکیل بن کر آتا ہے، یہ دفتر یہ میری اس بات کو اس کی اولاد کی، اس کے بیٹے کی، اس کے بھائی کی، اس کے والد صاحب کی اور اس کے دوستوں کی
کنکرنس حاصل ہے اور اس میں وہ شامل ہے. میں ایک نمائندہ کی حیثیت یہ بات سمجھاتا ہوں. اور اس کے والد صاحب کا، اس کے بھائیوں کا، اس کے بچوں کا. اس کی بیٹی سے میری بات ہوئی، میری بیٹی ہے، اور اس نے کہا کہ انوارس انکل ہمارے باپ کا دفتر کھلا رہے جب تک اسماعیل 2-4 سالوں کی بات ہے، اس وقت تک ہمارا چچا لوگ آپ کریں گے اس کے دفتر کو. جو اس کے ساتھ سجاد ہے، اس کا دفتر ہے، اس کی لائبریری ہے، اس کی کیسز ہے، وہ اس کے بچوں کی امانت ہے. اور اس کے بھائیوں کے حوالے سے جو ان کا جذبہ، جو رویہ ہے، ساجد کا جو وکیل ہے اور صفدر اکیڈمی چلا رہا ہے، ان دونوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اس کے بچے یتیم نہیں ہوئے، ہم بھائی بھی یتیم ہوتے ہیں. اس نے اس حوالے سے ہمیں ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس طرح ہمیں پروموٹ کر رہا ہے. بار کی یقیناً ایک معاونت، مدد اور سرپرستی چاہیے. میں شکر گزار ہوں سیکرٹری صاحب کا. یہ اہم مسئلہ ہے. یقیناً انہوں نے کیمپین شروع کر دی ہے. یہ جو چیمبرز بند ہے، یہ جو چیمبرز استعمال نہیں ہے، وہ نوجوان وکلاء کو دیے جائیں اور لے کر دیے جائیں، یہ اچھی کاوش ہے. لیکن اس سارے حوالے سے یہ جو میں نے گفتگو کی ہے، یہ ہمارے دوستوں سے بھی اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے، اس کے فیملی ممبرز بھی یہاں موجود ہیں، اس سے بھی تصدیق کی جا سکتی ہے. اور ایک اور چھوٹی سی گزارش کروں گا اس ریفرنس کے حوالے سے. مجھے احساس ہے اس بات کا بھی ٹائم ہو گیا ہے. جو نوجوانوں کا کہیں لاس ہے کنکرٹ کی وفات کے حوالے سے، ہم سارے لوگوں کو موقع ملا ہے یہاں بات کرنے کا. نوجوان لوگوں میں سے اگر کوئی اس کے متعلق بات کرنا چاہے تو میرا خیال ہے بات. Thank you very much.